बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी, जिनका तीसरा यौम शहादत जो है वो आज मनाया जा रहा है। और बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी नाम है हुर्रियत का, नाम है जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी एक नज़रिया है। गिलानीज़म अब कश्मीरियों के अंदर रच बस गया है। इसे निकालना अब हिंदुस्तान की 8 लाख क्या पूरी 20 लाख फौज भी आ जाए तो उसका काम नहीं है। अब वो नहीं निकाल सकती इसके अंदर से। सैयद अली गिलानी ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, मुख्तलिफ़ फेजेज़ में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। अगर हम देखें तो 1950 से जिसका आगाज़ होता है, उसके अंदर वो जद्दोजहद से मुंसलिक होते हैं। उसके बाद वो कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त करते हैं। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें वो हिंदुस्तान को जो है वो एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज ऐसे करते हैं कि उसके जो निज़ाम, नाम निहाद निज़ाम है, उस निज़ाम में जाकर हिंदुस्तान को एक्सपोज करते हैं। उनकी जो नाम निहाद कठपुतली असम्बली है, उस असम्बली में वो जाते हैं, वो जीत कर आते हैं, और उसके बाद फिर उस असम्बली में ही उनको एक्सपोज करते हैं। फिर वो बता देते हैं कश्मीरियों को कि भाई हमें इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलना, ये निज़ाम आपके लिए नहीं है, ये निज़ाम भारत के लिए है, इंडिया के लिए निज़ाम है, इंडिया की फाशिज़म के लिए निज़ाम है। फिर जिस तरह से वो हुर्रियत के प्लेटफॉर्म को उसकी बुनियाद फराहम करते हैं, उसको लेकर चलते हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तानियत का इस्तारा है, कश्मीरियत का इस्तारा है, और उसके साथ साथ वो नौजवानों में जिस तरह से वो मकबूल होते हैं, क्योंकि उनकी जो बात वो कहते हैं उन्होंने वो बात की भी है, अमलन वो बात की है। मकबूजा कश्मीर में खड़े होकर हिंदुस्तान को जिस तरह से सैयद अली गिलानी ने ललकारा, वो अपनी मिसाल आप है। लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, यकीनन उनकी बहुत खिदमात हैं, मुफाहमत के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अरसा जेल काटी, और बाकी जो कदावर शख्सियात हैं दुनिया की, उनके हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी को देखा जाए तो किसी तौर पे भी वो इन कदावर शख्सियात से उनकी एफर्ट्स, उनकी ज़िंदगी का और उनका जो अटल एक जगह पे खड़े हो जाना है, वो इन बड़ी शख्सियात से कम नहीं है। आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि जिस तरह उनकी शहादत होती है, उसके बाद से या उस वक्त जो है वो हिंदुस्तानी फाशिस्ट रजीम पूरी की पूरी इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि उनके रिश्तेदारों को भी उनकी जो जनाजा है उसमें आने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्हें हैदरपुरा के अंदर जो है वो जस्दे खाकी उनका जो है वो दफना दिया जाता है, बरक्स उसके जो उन्होंने कहा कि मुझे जो है शोहदा कब्रिस्तान में दफनाया जाए। हिंदुस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? आज भी सैयद अली गिलानी का जब नाम लिया जाता है तो हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट रजीम है वो डर जाती है। आज भी जिस वक्त उनकी ये तीसरा यौम शहादत हम मना रहे हैं, यहाँ पे उस पे बात कर रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान इस वक्त डर के, उसने कर्फ्यू इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो है। कोई कश्मीरी बाहर नहीं निकल सकता, सैयद अली गिलानी के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन कश्मीरी बाहर निकले हैं, कश्मीरी बाहर निकल रहे हैं, सैयद अली गिलानी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि सैयद अली गिलानी जो गिलानीज़म दे गए हैं कश्मीरियों को, वो नहीं निकाला जा सकता। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें सरदार उस्मान अतीक साहब ने ज्वाइन किया है, नामवर सियासी कारकुन हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक़ है। शमीम शॉल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीरियर हुर्रियत रहनुमा है। फरजाना याकूब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इंटेलेक्चुअल हैं, एनालिस्ट हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, MLA हैं एक्स। और शॉर्टली हमें आबिद अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे, और मिशाल मलिक साहिबा भी, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक सरजमीन, पाक सरजमीन। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी का तीसरा यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1 सितंबर 2021 तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक सानहे के तौर पर याद रखा जाएगा। यही वो दिन था जिस दिन कश्मीर की हुर्रियत तहरीक के बानी सैयद अली गिलानी की वफात हुई। बाबा हुर्रियत 29 सितंबर 1929 को बांडीपुरा के एक छोटे गांव जोरमंज में पैदा हुए। मजहबी और तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अली गिलानी ने अपनी तालीम लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से हासिल की।
1953 میں کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے اولین رہنماؤں میں سید علی گیلانی کا شمار تھا۔ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد شروع کی، مگر جلد ہی حریت کانفرنس کے اہم رہنما بن گئے۔ بابا حریت نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے بھرپور آواز اٹھائی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے انضمام کی مخالفت کی۔ سید علی گیلانی ہی تھے جنہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا۔ سید علی گیلانی نے 1950 کی دہائی میں کشمیر کی سیاست میں قدم رکھا۔ 1962 میں پہلی بار ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سید علی گیلانی 1972 اور 1977 میں بھی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ کشمیریوں کے دلوں پر راج کرنے والے سید علی گیلانی کی واضح جیت کو 1987 کے ڈھونگ انتخابات میں بری طرح دھاندلی کر کے شکست میں بدلا گیا۔ اسی دھاندلی زدہ انتخابات میں نہ صرف سید علی گیلانی بلکہ دیگر کئی حریت رہنما اسمبلی میں نمائندگی سے محروم رہے۔ 1987 کے ڈھونگ انتخابات نے تحریک آزادی کشمیر کو مزید تقویت دی۔ 1993 میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں سید علی گیلانی کا اہم کردار تھا، جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اسی پلیٹ فارم یعنی کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج کی قیادت کی۔ بابا حریت سید علی گیلانی کا موقف واضح تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو مراعات اور ترقیاتی منصوبوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ بابا حریت سید علی گیلانی نے 20 بار اس موقف کو دہرایا کہ بھارت کشمیر میں سونے کی سڑکیں بھی بنا دے، تب بھی کشمیری عوام آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سید علی گیلانی کی جدوجہد صرف سیاسی نہیں بلکہ انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ مجموعی طور پر 15 سال سے زائد عرصہ بھارت کی جیلوں میں قید رہے۔ ان کے خلاف 94 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے اور انہیں کئی بار گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ گھر پر نظر بندی کے دوران ہی بابا حریت سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو وفات پا گئے۔ شدید احتجاج کے خوف سے بھارتی فوج نے ان کا جسد خاکی رات کے اندھیرے میں لے جا کر دفنا دیا۔ علاقے میں کرفیو نافذ کیا گیا اور خاندان کے لوگوں کو بھی تدفین میں شامل نہ ہونے دیا گیا، جس کے بعد کشمیر میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سید علی گیلانی نے اپنی زندگی میں بھرپور سیاسی جدوجہد کے دوران مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ظلم و بربریت سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا۔ بابا حریت سید علی گیلانی کی جدوجہد سے ہی عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر توجہ دینا پڑی اور بھارت کے جمہوریت اور سیکولر چہرے کو بھی عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا۔ دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا، اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی شمیم شال صاحبہ، آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ سید علی گیلانی ایک عہد کا نام، ایک نظریے کا نام، آج کے نوجوان کو، ہمارے ویور کو ذرا بتائیے جو ان کی خدمات رہیں اور تحریک آزادی کشمیر آج جس نہج پہ ہے، کیا اس نہج پہ پہنچ پاتی اگر سید علی گیلانی نہ ہوتے؟ ہم سید علی شاہ گیلانی کی زندگی کو 3 فیزز میں دیکھتے ہیں۔ پہلا وہ فیز جس میں انہوں نے 55 سے لے کے 77 تک ایک جدوجہد کی اور اس میں وہ جماعت اسلامی کے رکن کے طور پر ایک تعلیمی نظام کے ساتھ اور دینی پروگرامز جو تھے، لیکن ایک ولولہ جو تھا ان میں، ایک جوش جو جذبہ تھا، ان جذبے نے ان کو پولیٹیکلی اتنا ایکٹیویٹ کیا کہ جماعت اسلامی جو ایک تحریک تھی دینی اور تدریسی فرائض انجام دے رہی تھی، وہ آٹومیٹکلی بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو گئی، اور ان کے تھنک ٹینکس ایسے ایسے بچے اس وقت کے پڑھے لکھے جو ڈاکٹرس اور انجینئرس کے بغیر نہیں تھے، یہ سید علی شاہ گیلانی کی اس طبیعت اور ان کی اس پرسنالٹی کا ہی ایک معجزہ تھا۔ کشمیر کا جو ایلیٹ انٹلیکٹ تھا وہ اس تھنک ٹینک کے حصے دار بن گئے، اور انہوں نے پھر بہت ساری تبدیلیاں لائی سوسائٹی میں، جن کو اگر ہم آج گنوائیں گے تو وہ دنیا میں آپ کو کہیں ایسا نظام نہیں ملے گا جس میں ہر ایک سیکٹر میں لوگوں نے کام شروع کر دیا، چاہے وہ اس وقت رفاہی کام ہو، چاہے وہ تعلیم کا کام ہو، چاہے کسی اور طریقے کا کام ہو۔ اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن وہ بہت ایک بڑا منظم طریقہ ہے، اور انسپائریشن ملی سید علی شاہ گیلانی۔ اس میں اس کا دوسرا فیز ہوتا ہے جب وہ الیکشن لڑکے، کیونکہ میں خود کمپین ان کی رہی ہوں اس میں، اور میں کالج لائف سے کلوز بھی ہے اور ذاتی حیثیت میں بھی، کیونکہ ان کے ٹھکانے 3 ہی تھے،
سوپور میں ہمارے گھر اور صوفی صاحب کے گھر آتے تھے، اور میرے گھر کے جو میرے بڑے بھائی صاحب سے انہوں نے اپنا کیریئر، اپنی مطلب ارلی جوانی جو کہتے ہیں، جب وہ 69 میں جیل میں چلے گئے، جس وقت کشمیر میں ایک مومنٹ شروع ہو گئی کہ پاکستان کا ایجنڈا سوپور کالج میں لہرایا گیا، تو 17 سال کے بچے نے لہرایا وہ دن، اور پھر اس نے زندگی کے آخری ایام شہادت تک گیلانی صاحب کے ساتھ گزارے. بلکہ اس وقت بھی میں ان کی گاڑی میں موجود تھی جب وہ اریسٹ ہو گئے سری نگر میں. مجھے انٹروگیشن سینٹر جانا تھا تو گیلانی صاحب گاڑی میں اریسٹ ہو گئے. پہلی بار ہوتے ہیں. یہ دوسرا فیز تھا ان کا. تیسرا فیز 90 سے شروع ہو جاتا ہے، ریولیوشنری فیز، جہاں انہوں نے نوجوانوں کو ایک ہی پیغام دے دیا. یہ پیغام اس طرح نہیں تھا کہ آج اٹھیے اور ہندوستان کے خلاف ہو جائے. ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے دنیا میں. کشمیر نے ہتھیار اٹھایا، ہتھیار اٹھاتے ہیں فوجیوں کے خلاف. ایک سویلین جس نے کبھی گن دیکھی نہ ہو اور جن کو کوئی سپلائی لائن نہ ہو، جن کے پاس کوئی ہتھیاروں کا کوئی آنے جانے کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہ ہو، وہ بیچارے کیا گن اٹھاتے، ان کے پاس کہاں سے فوج آتی، وہ ٹرین نہیں تھے، جن کو مرغی ذبح کرنے کے لیے لمبا چھرا رکھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ انہوں نے 77 سے پہلے اور اس کے بعد جو انہوں نے مسلسل ایک الیکشن کے دوران جب بھی وہ جہاں بھی ان کا درس و تدریس کا بھی ہوتا تھا، پولیٹیکل کوئی تقریر ہوتی تھی، نوجوانوں کو وہ تیار کرتے تھے کہ یہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں پورٹریٹ کیا گیا، ہم ہندوستانی نہیں، ہم اس ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں. کیونکہ غلبہ تھا الیکشن میں، جو اندرا عبداللہ ایکارڈ ہو گیا، بہت نیشنل کانفرنس کا غلبہ تھا، پھر کانگریس کا تھا، پھر وہی لالی پاپ تھے جس کو کشمیر میں بہت اچھالا جاتا ہے. انفراسٹرکچر ہے وہاں، ترقی کے نام پر ہے. یہ نہیں ہے. آزادی کچھ اور چیز ہے. پاکستان وجود میں دنیا کی تاریخ میں 2 ہی ممالک ایسے ہیں جو نئے سرے سے ہی جنم لیتے ہیں، اور جو بہت مشکل ہے. یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ایک پاکستان وجود میں لایا گیا اور ایک لیڈرشپ نے لایا اور ایک قائد اعظم نے لایا. تو یہ جو تھا ان کے ذہن میں، یہ فلسفہ تھا کہ جب ایک ملک وجود میں ایک قائد لا سکتا ہے تو اس کے فالوورز اس حصے کو جو ہندوستان غصب کر لیتا اس کو پرامن طریقے سے کیوں نہیں لے سکتا. تو پولیٹیکل جدوجہد شروع ہو گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہ صرف فالوورز تھے بلکہ نوجوان کیریئر چھوڑ کے. مطلب میں اپنے گھر کی مثال دوں، میرا بھائی علی گڑھ سے PhD کرنے کشمیر یونیورسٹی میں آتا، چلا جاتا اسی مومنٹ میں. مطلب میں ذاتی حیثیت میں کہوں گی، میں منتیں کرتی ہوں، یہ تھا کہ نوجوان کسی کو نہیں سنتے تھے سوائے سید علی شاہ گیلانی. اور پھر دوسرا سب سے اہم، جب پولیٹیکل سسٹم وجود میں آتا ہے کہ پلیٹ فارم پر لانا ہے تمام لائک مائنڈڈ لوگوں کو، تو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی پہلے تحریک حریت، اور پھر ایک اور ان کا سب سے بڑا اہم جو کنٹریبیوشن ہے ایز سید علی شاہ گیلانی کی جوائنٹ ریزسٹنس مومنٹ، جوائنٹ لیڈرشپ. تو انہوں نے یاسین ملک صاحب، عمر صاحب اور خود ایک لیڈرشپ، تاکہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے کوئی کنفیوژن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. سید علی گیلانی شاہ کا جو روڈ میپ تھا کلیئر تھا کہ یہ ہماری منزل ہے، اس تک پہنچنے کی یہ پورا راستے ہے. ٹھیک ٹھیک. فرزانہ صاحبہ، اس میں آپ کو شامل کروں گی. اگر سید علی گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کام ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، یہ گیلانی ازم کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کا جو پرسپیکٹیو ہے نا، ایک ایسے انسان کے بارے میں جس سے سب نے محبت کی. گیلانی صاحب کا جو مطلب انہوں نے ہر چیز ہی بہترین کی، لیکن جس طرح سے وہ سب کو یونائٹ کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الگ نہیں تھا. جو لوگ الگ بھی تھے ان کو ساتھ لے آئے تھے، سب کو ساتھ لے کے چلنا اور اپنی منزل کے بارے میں کنفیوز نہ ہونا، یہ ہے گیلانی صاحب. یعنی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. سب کو اس بات پر نہ صرف لانا بلکہ بٹھانا، پھر جوڑ کے رکھنا کہ یہی ہے وہ کام جو کہ ہم نے کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہم مختلف نئے نعرے سنتے ہیں، مقصد بالکل جیسے شال صاحبہ نے کہا کہ ایک بہت ہی کلیئرٹی ہے، تھی اور رہے گی. جہاں پر بات ہوتی ہے گیلانی صاحب کی، اور جہاں پر بات ہوتی ہے کشمیریوں کی، ان سے انسیت کی، ان سے محبت کی. جی. بہت سارے قائدین کشمیر میں گزرے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کم ہے یا کوئی ایسی کوئی کمپیریزن یا اس طرح سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. لیکن ان کی پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ چونکہ وہ شروع سے اس کاز کے ساتھ تھے، اور پھر
بحیثیت بزرگ وہ اس کاز کے بزرگ بنے رہے. بابا یعنی کہ وزڈم جو ہے گیلانی صاحب کا وہ اس سلسلے میں سب کے قبلے درست کرتا رہا. جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے بات کی, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ بات نہ کی ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انہوں نے کبھی بھی, ہمیشہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے بہت بہادری کے ساتھ دہرایا. بنیاد انہوں نے بڑی اہم بنیاد دی. انہوں نے کہا کہ بنیاد ہماری لا الہ الا اللہ ہے. بالکل. اور وہ یہ کہاں پر کہہ رہے تھے؟ وہ آزاد کشمیر میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ پاکستان کے کسی خطے میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ مقبوضہ کشمیر میں کہہ رہے تھے, جہاں پر کہ مسلسل جو ہے ان کو نہ صرف ہراس کیا جاتا تھا. پاکستان کا جو جھنڈا ہے ان کی موجودگی میں, ان کے جلسے میں جو لہرایا گیا مقبوضہ کشمیر میں لہرایا اور پاکستان کے نعرے لگتے تھے. اور یہ سارا کچھ کہاں پر ہو رہا تھا کہ لاکھوں ہندوستانی فوج کے سامنے وہ شخص جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, اس کے الفاظ ایسے ہتھیار تھے کہ کوئی بندوق نہیں اٹھا سکتا تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ للکارتا تھا, ان کو کبھی بھی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑی. اور بالکل جیسے شمیم صاحبہ نے کہا, ہماری جو بھی پروٹیسٹس ہیں, آپ 90s کا دیکھ لیں, بہت کم ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس ہتھیار پہنچ سکے. زیادہ سے بہت بڑا ہتھیار کیا رہا ہے کشمیریوں کے پاس؟ ہمارا پتھر. لیکن اس سے بھی بڑا ہتھیار کیا رہا ہے؟ آپ کسی بھی کشمیری سے بات کریں, اس کی زبان. جب کشمیری بات کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کا دل نہ ہل جائے. اور جب سید علی گیلانی بات کرے تو ہر کشمیری کا استاد پھر کون ہے؟ گیلانی صاحب. یہ ہے گیلانیزم. ٹھیک ہے, سردار عثمان صاحب کو اس میں شامل کروں گا. سر فرمائیے گا, مقبوضہ کشمیر کے اندر رہ کر ہندوستان کو جس طرح سے گیلانی صاحب نے للکارا, اور نہ صرف خود للکارا بلکہ ان کے پیچھے جو فالوورز تھے ان کی بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی, اور آج بھی اس گیلانیزم کے پیچھے ہیں. وہ کتنی کرج چاہیے کہ آپ ایک ایسی اوپریس جگہ کے اوپر, سپریس جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے اس اوپریسر کو للکاریں. کریج کا اندازہ تو وہی کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ کھڑے ہوں. ہم یہاں پہ آزادی اس کا سانس لے رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں, ان کی آواز میں آواز ضرور ملا سکتے ہیں. لیکن جیسے میڈم شمیم شال صاحبہ نے فرمایا, یہ خود وہاں پہ رہیں, وہاں پہ ان حالات کو دیکھ کے آئیں, اسٹرگل کا حصہ رہیں, جدوجہد کا حصہ رہیں. گیلانی صاحب کا جو ان کا ایلڈرلی پوسچر تھا, جو جوانی سے لے کے ان کے ایک ہی سٹانس رہا, کنسسٹنٹ رہا, اور پھر ان کا جو ایج فیکٹر تھا, وہ جیسے کہا کہ وہ اس کا کوئی متبادل نہیں تھا, اس تجربے کا کوئی متبادل نہیں تھا, جو ہندوستان کے ساتھ ہر طرح کی بات کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آئینی لیگل ہر طرح کے بحث سے نکل کے پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں, یہ ایک تحریک ایک رخ لے گی اور اس تحریک کے نتیجے میں ہی یہ ساری بات ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف رہی اس بات کی کہ ہندوستان کو کہ ساری بات کے باوجود پرویز مشرف صاحب کے دور میں انٹرا کشمیری موومنٹ ہوئی, اس میں حریت قائدین آئے, لیکن سید علی گیلانی صاحب کو اجازت نہیں دی گئی پاکستان آنے کی. تو یہ سید علی گیلانی صاحب ایک سمبل آج کی جو نوجوان نسل ہے جس کو گیلانی صاحب ایڈریس کرتے رہے, جو ان بچوں نے اپنی 10 سال 12 سال کی عمر میں گیلانی صاحب کو دیکھا ہے, سنا ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ نقش کبھی نہیں مٹ سکتا. اور یہ ابھی ریسنٹلی 1-2 عیدیں پہلے جو عید تھی, پاکستان نے ہندوستان نے الگ عید کی تھی اور باقی ساری دنیا نے ایک عید کی تھی, اس میں بھی سری نگر کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ عید منائی تھی. اس دن بھی کانسیپٹ وہی تھا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. کانسیپٹ وہی ہے, کانسیپٹ وہی ہے. وہ کہا جاتا ہے, مشہور بات ہے کہ گھڑیوں کا جو وقت ہے وہ سری نگر میں وہ پاکستان کا وقت ہوتا ہے, پاکستان کے وقت کے ساتھ سنکرونائز کرتی ہیں ان کی گھڑیاں, ان کے دل, ان کے دماغ. اور یہ قومی ترانہ پاکستان کا, یہ میڈم بہت بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ اتنا ہمارے بچوں کو نہیں آتا, چھوٹے بچوں کو وہاں پہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے. اسکولوں میں تو بندے ماترم پڑھایا جاتا ہے, لیکن گھروں کے اندر والدین جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, جس طرح نماز کی تعلیم دیتے ہیں, تو یہ ساری انڈوکٹرینیشن کا نتیجہ ہوتا ہے. اور وہ انڈوکٹرینیشن کا سمبل جو ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ وہ سید علی گیلانی صاحب اس کو ہر انداز میں لیڈ کرتے ہیں. وہ قید و بند کی سہولتیں ہوں, ہندوستان کے ساتھ ٹاکرا ہو,
वो कुछ भी करना हो हर एंगल से वो खुदा के फजलो करम से उन्होंने लीड किया। और फिर जब ये और खुद इंडिया के अंदर जाके भी मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया वो भी अपनी मिसाल जी बिल्कुल बिल्कुल, और नडर दलेर, और ये बात को अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला के फजलो करम से हासिल होती है, जो खुद एक वो बड़ी रिलीजियस पर्सनालिटी थे, अल्लाह पाक ने उनको इसलिए ये इस तरह का पोस्चर अता किया था। तो अनडिस्प्यूटेड, अनडाउटेड, एल्डरली, मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के इस तहरीक के सरखेल बाबाए हुर्रियत बजा तौर पे उनको कहा जाता है सैयद अली गिलानी साहब। सही है। बाबाए हुर्रियत सैयद अली ने हिंदुस्तान को जब उसको एक्सपोज किया तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में खड़े होकर ये बात कही कि मैं बाय बर्थ हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मेरा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपसे शेयर करते हैं। By birth, I am not Indian. यून स्टेट वी आर अंडर ऑक्यूपेशन, कोई डर नहीं। हमारा जो काज है वो बहुत मुकद्दस काज है। हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ से स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 70 साल से। दैट विल कंटिन्यू इंशाअल्लाह। आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आबिद अब्बासी साहब, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। हम बात करें सैयद अली गिलानी बाबाए हुर्रियत की शख्सियत के हवाले से और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने, इंडिया की जो नाम नहाद जमहूरियत है, मकबूजा कश्मीर में जो शैम इलेक्शंस होते हैं उसको उन्होंने एक्सपोज किया, कितना इम्पोर्टेंट था कि इंडिया की इस दोगलेपन को दुनिया के सामने दिखाना, और क्या सैयद अली गिलानी ने जिस तरीके से वो दिखाया कोई और दिखा सकता था? सैयद अली गिलानी साहब की बरसी मनाई जा रही है, और ये कैसे वक्त में मनाई जा रही है जब मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने अपने जो पंजे हैं वो मजीद गाढ़े किए हैं। और सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात इस सारे अरसे के अंदर देख लीजिए कि सैयद अली गिलानी से चूँकि हुर्रियत रानमा और फिर जो मज़ामत है उसका इस्तारा है, और वो ऐसा इस्तारा जिससे आज़ादी की रोशनी जो है वो फूट कर निकलती है, उसकी किरणें निकलती हैं। और जो आज का जवान जो डिस्टेंस पे खड़ा है सैयद अली गिलानी के उस दौर से आज के दौर में अगर देखें तो वो सारे का सारा लोग या नौजवान जो मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं वो सारे के सारे सैयद अली गिलानी को अपना रहनुमा मानते हैं। और आप भारत की उस हट तरमी को देख लीजिए या किसी भी लिहाज से भारत का कश्मीर के अंदर जो उसके इक़दामात हैं उसको दुनिया भर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सैयद अली गिलानी ने जो है उसको एक्सपोज किया, और उसके नतीजे में दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि जो कश्मीरियों की आज़ादी है वो ज़रूरी है। उनका हक़ खुदरादियत जो वो डिमांड कर रहे हैं बुनियादी तौर पर उनका पैदाशी हक़ है। देखिए इस दायरे सगीर के अंदर कश्मीर उस वक़्त भी था जब ये पार्टीशन नहीं हुई। पार्टीशन हुआ तो कश्मीर का मसला बजूगा तो रह गया। आज भी कश्मीर के अंदर बसने वाला हर एक शख्स आज़ादी की तरफ लिए अपनी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा रहा है। सैयद अली गिलानी को हम इस लिहाज से बार बार डिस्कस करते हैं कि वो शख्सियत जिसने जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के बाद उन्होंने मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया, भारत के सामने डटकर उन्होंने मुकाबला किया, भारत के हर उस इक़दाम को जो कश्मीरियों के खिलाफ था, जो हक़ खुदरादियत के खिलाफ था, जो उनकी आज़ादी के आगे बंद बांध रहा था, उसको एक्सपोज किया। उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरी दुनिया आज कश्मीर को बहुत बेहतर तरीके से जानने लगी है। लेकिन उनकी हालत ऐसे वक्त में हुई कि जब कश्मीर से अमलन जो है वो जेल बन गया था सारे का सारा कश्मीर, और से उनका जो जनाजा हुआ वहाँ पर तो उस तरह जो है उसकी अदायगी मुमकिन ना हो सकी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले कश्मीरी और ख़ासकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी और पाकिस्तानी उसने गायबाना नमाज जनाजा अदा करके इस बात का सबूत दिया कि सैयद अली गिलानी किस कदर अहमियत रखते हैं कश्मीरियों के लिए और उन आज़ादी पसंदों के लिए जिन्होंने अपना खून तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए दिया। दूसरी बात जो आज हम खड़े होकर जब बात कर रहे हैं तो दुनिया की वो तंजीमें चाहे इंसानी हुकूक की अलमबरदार हों या इस्लामी ममालिक की वो तंजीम जिससे बहुत वक़्त लगाए हम सारे लोग बैठे हैं, उनका किरदार जो है उस तरह का नहीं रहा जिसके नतीजे में कश्मीरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी आज भी जदोजहद कर रहे हैं,
سری نگر کے اندر کھڑا ہونے والا ہے، سری نگر اندر پیدا ہونے والا تو ان کی جو جدوجہد ہے اس کا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا جو ماخذ ہے، جو ایک فیول ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے اس جدوجہد میں، وہ سید علی گیلانی کی شخصیت، ان کا کام، ان کی عملی زندگی ہے، تو غلط تو نہیں ہوگا یہ؟ ایگزیکٹلی اس میں دو چیزیں ایک بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے حال میں رہ کر بھارت کا مقابلہ کیا، اور مستقبل کا یہ فیصلہ انہوں نے اپنی نوجوان نسل کے سامنے بھی رکھ دیا کہ آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر مستقبل کا فیصلہ آپ کا کیا ہوگا. وہ ایک ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے کہ ہم سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنا مستقبل بھی ساتھ جوڑ دیا کہ آپ نے اگر یہاں سے آزادی لینی ہے تو پھر آپ نے آپ کو محفوظ اور بہتر کیسے آپ نے کشمیری ثابت کرنا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک روڈ میپ بھی ساتھ دے دیا، اور یہ ہمیشہ اس قیادت کی آپ دور اندیشی دیکھ لیجئے کہ جس نے اپنی قوم کو کسی بھی لحاظ سے کسی حبام میں نہیں رکھا. تو ایسے حالات میں آج بھی جب کشمیری یہ لڑ رہا ہے تو اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بننا ہے، لیکن اس کی آزادی کے لیے ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. یہ تمام تر وہ پلیٹ فارمز ہیں جو اب ہمیں اس بات کی طرف مسلسل ترغیب دینی پڑے گی کہ جو بین الاقوامی پلیٹ فارم ہیں وہاں سے کشمیریوں کو میکسیمم سپورٹ مل سکے. کشمیری دنیا بھر کے اندر جو بستے ہیں مختلف پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، ڈائسپورا کے لوگ ہوں وہ فوکس کیے بیٹھے ہیں، لیکن عالمی برادری کی جو توجہ ہے، جو نتیجہ خیز ہو سکتی ہے یا جس کے نتیجے میں آؤٹ کم آ سکتا ہے، وہ درکار ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد الباری صاحب، ہمارے ساتھ رہے آپ. شمیم شال صاحب، ان کی زندگی میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مختلف فیزز آئے ہیں، اب ہندوستان نے بھی ان کو مختلف طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی. قید و بند کی صحبتوں میں بھی ایک اشرے سے زائد ان کو رکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف آفرز بھی کی گئیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سونے کی سڑکیں بھی بنا کے دیں تو وہ کتنے اٹل تھے اپنے فیصلوں میں. دیکھیے، اگر آپ نے 2000 کے بعد کی ان کی جو لائف گھر کے اندر یا ہاسٹل میں زیادہ گزری ہے، پھر زیادہ تر گھر کے اندر ہی وہ قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. جیل کے دوران بھی انہوں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا. جو لیڈرشپ تھی پہلے ان کو جیل کے اندر اکٹھا کیا، پھر باہر ایک ہمارا پولیٹیکل جو اس وقت امبریلا آرگنائزیشن ہے حریت کانفرنس، اس کو بنانے میں سید علی شاہ گیلانی صاحب، پھر بڑے بڑے نامور لوگ اس میں آ گئے جو ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنی جو ان کی ذاتی طبیعت تھی کہ وہ اقبالیات کو بہت پسند کرتے تھے، وہ قائد اعظم کو 10 سے زائد کتب انہوں نے لکھی ہیں. اور جہد مسلسل جب آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ تکالیف جو ایک نوجوان نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہ تکالیف آپ اس کتاب میں دیکھیے. پھر استعماریات کے خلاف، بھارتی سامراج کے خلاف کے اس کے خطبات جو ہے مختلف جگہوں پر جو انہوں نے تقاریر کیا، وہ ایک الگ کتاب ہے. ان کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے نئی نسل کو. میرے خیال میں اس میں ایک ایڈ کروں آپ کے سوال سے پہلے. دیکھیں، نعرہ کیا تھا؟ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. جب میں یہاں آئی 1987 میں، اور جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی یہاں پر، شاہ ہمدان کانفرنس، اور میں شال صاحب کے ساتھ آئی تھی، تو جب ہم نے آزاد کشمیر میں قدم رکھا، دو چیزوں نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. ایک یہ تھا کہ رات کا ٹائم تھا، مری سے نیچے اترے تو پورا آزاد کشمیر لگ رہا تھا، آسمان سے تارے آئے ہیں تو وہ زمین پر بچھے ہیں. مجھے بہت خوبصورت لگا کہ بجلی کہاں کہاں تک ہے. دوسرا یہ جو تھا، جب کوہلا برج سے آگ نکلے تو لکھا تھا کشمیر بنے گا پاکستان. تو میں حیران ہو گئی، یہ آزاد کشمیر ہے، یہ کیسے ابھی پاکستان نہیں؟ یہ تو پاکستان ہونا چاہیے. لیکن ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے، مینٹلی وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. تو واپس جب چلے گئے، میں گیلانی صاحب سے ملنے گئی، کچھ کتابیں تھیں، کچھ گفٹس تھے دینے کے لیے ذاتی حیثیت میں. انہوں نے گھر میں کمرے میں کسی کو نہیں رکھا، مجھے کہا بیٹا بیٹھ جائے. جب میں بیٹھی تو انہوں نے میرے 3 دن کی ایک روداد سنی، 3 گھنٹے تک مسلسل. اس کے بعد جب میں نے کتابیں دی، مشرف صاحب اس کا ضیاء الحق کا زمانہ تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس پار اور اس پار. آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، ضیاء الحق صاحب نے تقریر کی تھی آزاد کشمیر میں. اس پار اور اس پار کے بچوں کو ہم ہر ایجوکیشن کے لیے یہاں جہاں بھی وہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آ جائے. ان کو اس سے بہت گہری وابستگی تھی کہ بچے بڑے پڑھ لکھ کے خود لاجیکلی، جو ہندوستان کو آج کل جواب مل رہا ہے ہماری، یہ وہی تربیت ہے. دوسری اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ وہ نعرہ نہیں تھا جو گیلانی صاحب نے لگایا. یہ اس نعرے کے پیچھے انہوں نے ساری زندگی لگائی. ذہنی تربیت جو انہوں نے انسٹیٹیوشنز میں بچوں کی، اپنے تھنک ٹینکس نوجوانوں کی، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان کی تھی ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ دیکھیں
कुछ चंद ममालिक हैं जहाँ डायस्पोरा थोड़ा सा बटा है, जहाँ थोड़ा सा दूसरे नारे भी लगते, लेकिन आप देखिए 90% जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान के इस का एक हिस्सा है और इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। तीसरी अहम बात है, अब इस वक्त जो हमें ज़रूरत इस बात की है, गिलानी साहब नहीं रहे, उनका जो फ़लसफ़ा है, उनकी जो तरबियत है, वो कश्मीरियों के दिलों में हमेशा। मैं बुनियादी सवाल पे आता हूँ कि हिंदुस्तान ने उनको ऑफर्स भी की, हिंदुस्तान ने उनके ऊपर सख्तियां भी की, अपने फैसले में कितने अटल थे कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं अपने। मैं आपको यही बता रही थी कि मेहता ने जो उस वक्त जो थे उनके डायरेक्टर जनरल फॉरेन अफेयर्स के जगत मेहता, उन्होंने जो प्रपोजल लाया 6 पॉइंट प्रपोजल गिलानी साहब के साथ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, गिलानी साहब ने दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर आने की इजाज़त नहीं। 3 राउंड हो चुके थे, इंडिया से पॉलिटिशियंस आते थे, पार्लियामेंटेरियंस आते थे, थिंक टैंक्स आते थे, एंगेजमेंट वाज वेस्टेज ऑफ टाइम। और गिलानी साहब ये बहुत अरसे से जानते थे इसकी। गिलानी साहब के साथ जो जेल में उन्होंने किया है तरीक़ेकार, जिस्मानी टार्चर, उस वक्त भी वो 60-65 साल के थे जब जिस्मानी टार्चर, फिजिकली उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते थे, जब उनके बच्चे आते थे मिलने के लिए उनको चादर में लपेट के, ज़ख्मी चेहरा था उनका उस वक्त जब पहली बार उनसे उसके बेटे नईम या नसीब मिलने गया था। तो ये उसको पता था कि मुझे क्या देने के लिए बिक क्या जाएगा, उनको पता था कोई चीज़ नहीं बिकेगी हिंदुस्तान के लिए इस मार्केट में, कश्मीर में, जब तक यहाँ की नौजवानों को अच्छी क़यादत अच्छी तरह से ये। तो उसमें ये था कि जब उनसे मिलने आते थे बार बार गिलानी साहब को एक ही पॉइंट पर वो पुरतशद्दुद टॉन्ट करते थे उनको कि आप अपनी लाइन से नहीं हटते हैं, आप अपनी लाइन को छोड़ दे। गोया वो कहीं उनके साथ डायलॉग नहीं होता था, उनको रास्ता छोड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता था, उसमें लालच दी जाती थी, उसको छोड़ने के लिए, आज़ादी के रास्ते को छोड़ने के लिए जितने भी डेलीगेट्स उनसे मिलने गए उनका यही होता था। और हिंदुस्तान को मुंह की खानी। फिर उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी वहाँ पर कश्मीर में, जैसे आप, लेकिन साथ साथ आपको पता है पैलेट विक्टिम्स भी उसी दौर के हैं ना। जब महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं जी कश्मीरियों को बहुत बड़े अजाब से बचाऊंगी, फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बताया था, फिर क्या हुआ? पैलेट विक्टिम्स उन्हीं के दौर के। तो ये जो मुसलसल जो एक तरबियत की जरूरत है, इन किताबों को पाकिस्तान के मार्केट में पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और खुसूसन यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के नौजवान क़यादत मौजूद, इनको अपने। मैं पैगाम की तरफ भी आता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। हमारी नुमाइंदा है नाजिश खटक, उन्हें मिशाल मलिक से सैयद अली गिलानी शहीद की शख्सियत के हवाले से बात की है। उन्होंने क्या बात की है आपसे शेयर करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये अल्फाज पहली बार बाबाए हुर्रियत तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब ने बोले। सैयद अली गिलानी आज़ादी कश्मीर की खातिर एक मिसाल है, वो रहती दुनिया तक मिसाल रहेंगे। आज उनको हमसे बिछड़े 3 बरस बीत गए हैं और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ उनकी बरसी पूरे जोशो खरोश, इज़्ज़त, एहतराम और अकीदत के साथ मनाई जा रही हैं। उन्होंने आज़ादी कश्मीर की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत जदोजहद की, और इसी बार बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिशाल मलिक। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, सैयद अली गिलानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत सी तकालीफ उठाई, बहुत जदोजहद की, उन्हीं की आवाज़ के दम से आज तक ये मसला और या इतने इस नहज पे आ पहुंचा है। सो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी खिदमात को आप किस तरह देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब के लिए, स्पेशली जो हुर्रियत की क़यादत को लीड कर रहे हैं और जो अवाम है हमारी इस तहरीक हक़ खुद इरादियत के लिए, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है हम सब के लिए। तो उनकी सियासी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका नॉलेज, उनका इंटेलेक्चुअलिज़म, उनकी इस्लाम के ऊपर जो नॉलेज था, जो उन्होंने किताबें लिखी, फिर उसके बाद जो उनकी बहुत बड़ी एक फैक्टर है उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी रेपुटेशन, जो बहुत चीज़ें हमने देखी उनकी के बहुत करीब से देखी। जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में गांधी ने कहा कि ही इज़ इनकरप्टेबल एंड ही इज़ सो ब्रेव दैट नोबडी कैन बाय हिम। और इन द सेम मैनर जिस तरह डॉक्टर समीर कौल, एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने कहा कि ब्लाइंडली लोग गिलानी साहब को फॉलो इसलिए भी करते हैं, बहादुरी तो एक जगह है मगर जो सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी है कि ही इज़ इनकरप्टेबल। तो ना झुकने वाला गिलानी, ना बिकने वाला गिलानी, ये बहुत मशहूर नारा है हमारी तहरीक का। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि जो लिसनर्स हैं कि 2019 के अंदर 5 अगस्त को वो उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और
शहीद गिलानी साहब ने 26 अक्टूबर 2009 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 5 लाख बिहारी हैं इनको इंडियन जो है कश्मीरियों की सिटीजनशिप यहाँ की दे देंगे। उसी तरह जो यहाँ उस ज़माने में 7 लाख इंडियन फोर्सेस थी 2009 के अंदर, जो उन्होंने कहा कि इनको भी यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी और फिर उसके बाद इंडिया अनाउंस करेगा कि हम यहाँ पे रेफरेंडम कर दें। आज की तारीख में अगर आप उठा के देख लें कि 50 लाख से जायद इंडियंस को वोटर राइट्स मिल गए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उनको डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं, उनको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए हैं, उनको वोटर राइट्स। तो बहुत ही प्रॉफिटिक उनकी एक फार साइटेड विजन था और बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और बहुत ही एक्स्ट्रा अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी थी कि वो जो अगले वक्त जो आ रहा है वो कैसा होगा और किस तरीके से मुनज़्ज़म होके तहरीक को आगे लेके चलना है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि गिलानी साहब ने मकबूजा कश्मीर के इशू पे भारत को किस तरह से एक्सपोज किया है? भारत को तो खैर उनकी तो बड़ी मशहूर बातें हैं और उनकी तो तारीखी जो है स्पीचेस हैं, उनकी स्ट्रगल है, उनके आर्टिकल्स, उनकी ख़ास तौर पे जो किताबें हैं, तो इतना कुछ अगर कोई भी स्टूडेंट आज के ज़माने में जो है वो समझता है कि उसने कश्मीर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी के अलावा भी जो उन्होंने तहरीरें की हैं तहरीक के हवाले से, वो किताबों को हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, उस पर रिसर्च पेपर्स जो हैं वो डेवलप कराए जाएं। और क्योंकि इतना रिच उनकी कंट्रीब्यूशन और उनका कंटेंट है और उसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस और जो अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन पे जिस तरीके से उनका अबूर था, आई थिंक एक उनका बहुत ही मशहूर है जब उनको कितने साल जो है हाउस अरेस्ट रखा गया अपने घर में, और जब वो गेट पर आए उन्होंने कहा मुझे बाहर निकलने दो, मैं उड़ना चाहता हूँ और मैं आज बाहर निकलना इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जनाजा निकालूं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जब मौत आपके सामने हर रोज़ हर लम्हा खड़ी है, मगर आप जो अपने अपने अज़म के साथ अपनी उस स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड फेथ अल्लाह के अंदर और उस कन्विक्शन के साथ उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ, उनकी शक्ल पे कभी भी आपने मायूसी नहीं देखी होगी। अगर इंडियंस इनको हार्ड लाइनर कहते हैं, मैं कहती हूँ ये हक और सच पे इंसान का खड़ा होना, उसकी ये डेफिनेशन चाहे जो भी दे दें, क्योंकि ये भी हैरान होते हैं कि उनमें कभी लचक आई नहीं उस बात में कि वो अपने प्रिंसिपल स्टांस से हटें, मगर हमेशा एज अ लीडर ऑफ कश्मीरीज उन्होंने हमेशा डायलॉग के लिए भी रास्ता, हमेशा अमन का रास्ता भी खुला रखा, मगर अपना जो उनका मेन अल्टीमेट गोल है उससे कभी भी उन्होंने निगेट नहीं किया। ठीक, इसी से मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना कि नौजवानों के लिए उनकी लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो अब तक आपको क्या लगता है 3 साल गुजरने के बाद क्या जो मसला कश्मीर जहाँ पे था, जहाँ पे वो छोड़ के गए थे वही है, या उसके बाद भी उसमें कोई हमने एक अमली शक्ल देखी है कि कुछ हुआ है? देखिए और भी गमगीर हो गया है मसला, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, और भी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो गई हैं, हम अपनी ज़मीन के ऊपर लैंडलेस हो गए हैं, डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं, वहाँ पे डिसएंटेंगलमेंट हो गई है। पहले ही उनके यहाँ 10 लाख इंडियन फोर्सेस हैं, अब उसके साथ साथ इंडियन पब्लिक भी वहाँ पे एज ऑक्यूपायर आ गई है। तो ऐसी जो कैफियत में रहना और फिर उसके बाद आपको कश्मीरियों को हम सबको रेफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट करना, फिर उसके बाद सारी जो हमारी हुर्रियत की लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको जेलों के अंदर कत्ल करने के प्लान्स हैं। अशरफ सराई साहब उनके सक्सेसर थे गिलानी साहब शहीद के, तो उनको भी शहीद कर दिया गया इन्हीं 5 सालों में। 5 अगस्त के बाद जम्मू की जेल के अंदर उनको जहर दे दिया गया। आसिया अंद्राबी साहिबा बहुत अलील हैं, वो भी तिहाड़ जेल में। फहमीदा सूफ़ी साहिबा जो हैं उनको फीमेल बैरक में रखा हुआ है, उनको इलाज नहीं हो रहा। फिर उसके बाद शबीर शाह साहब, मुसरत आलम देख लें, फिर यासीन साहब को फांसी का केस है, 15 सितंबर को उसकी हेयरिंग है। तो ये है कि वो पस्त करना चाहते हैं उनके हौसले, और वो चाहते हैं कि वो अपने जो उनकी खुद खुदरादियत की है, जो उनकी ख्वाहिश है, उनसे वो पीछे हट जाए। आप आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नौजवानों को क्या सबक लेना चाहिए गिलानी साहब की ज़िंदगी से, उनकी जद्दोजहद से, और आगे इनको ऐसे क्या करना चाहिए कि वो अपनी हौसले पस्त ना होने दें, बल्कि वो भी अटल बन के खड़े रहें? देखिए, सबसे खूबसूरत मेरा मैसेज है दुनिया भर के लोगों के लिए, चाहे वो हमारी तहरीक के साथ
ہوں یا نہ ہوں. 3 سال پہلے سعید علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے ڈیورنگ انکارسریشن، ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی فیملی کو جس طرح مارا پیٹا گیا، رات کا وقت تھا، ان کو جس طرح لائٹیں آف کر دیں گھر کی، ڈیڈ باڈی گھسیٹی، پھر رات کے اندھیرے میں آخری رسومات بھی ان کے بیٹے کو پورے نہیں کرنے دیے گئے، ان کو دفنایا اور انڈین آرمی نے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے آج تک کہ وہ وہاں پہ فاتحہ بھی پڑھے، سب جیل ہے. مگر انشاءاللہ تعالی وہ ایک سمبل ہے ان کی، جہاں پہ قبر مبارک ہے، جہاں پہ اس کے ارد گرد 4 انہوں نے اپنی انڈین آرمی نے اس کو جو اپنی انکمپس کیا ہوا ہے، وہی سمبل بنے گا کشمیریوں کا. ہسٹوریکلی دیکھا جائے ان کی آزادی کا جو ہے بہت بڑی ایک مشعل راہ بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری امید بھی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں. آمین. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف بھارت جو ہے وہ ان سے ان کی زندگی میں سید علی گیلانی کی زندگی سے خوفزدہ تھے، بلکہ ان کی وفات پہ بھی وہ خوفزدہ رہے، اور ان کے جسد خاکی کو جبراً دفنایا گیا، ان کے گھر والوں کو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونے دیا. یہ وہی ڈر، وہی خوف تھا جو آج تک ان کے ہاں ہے، اور ہم یہی چاہیں گے، ہماری یہی دعا ہے کہ یہ خوف ہی بھارت کو انشاءاللہ شکست دینے میں کامیاب کرے گا. اور ہماری دعا ہے کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں ہیں ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں، اور ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو حق خود ارادیت ہے، وہ ان کو ضرور ملے، ان کو ان کے حق ضرور ملے، اور وہ جو الحاق پاکستان کے حامی ہیں ان کا یہ مقصد اور ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. فرزانہ یعقوب صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اب تھوڑا پیغام پہ بات کر لیتے ہیں. نوجوانوں میں بہت مقبول تھے، جو انہوں نے اپنی جو بات چیت جو ہے، خاص طور پہ اپنی تقاریر وہ ریکارڈ بھی کروائیں. انہیں پتہ تھا کہ یہ جو میڈیا ہے اس کی پار کیا ہے. سوشل میڈیا کی انہوں نے اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جو اس وقت جو میڈیا تھا اس کی، تو آج نوجوانوں کے لیے کتنی مشعل راہ ہیں سید علی گیلانی کی شخصیت؟ آج کے دور میں جب کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور ہم بار بار کلیئرٹی اور کنفیوژن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہے، اور حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی آگے کا جو ہے لائحہ عمل نکالا جا سکتا ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی وہ کلیئرٹی ڈیولپ کریں، ہم بھی وہ کریج ڈیولپ کریں، جس کا ایک بہت بڑا اگزامپل جو ہے نہ صرف ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے ایکشنز ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں، جو بھی ان کی ساری محنت ہے، پھر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے وہ روشنی ہے جس سے ہم نے وہ راستہ دیکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہمارے جو قائدین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قضیہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے، 70 برس کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا، ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے اس کام پر استعمال کر دی. ہم نے بھی یہی کرنا ہے. استقامت، پرسسٹنس جو ہے، ایک ایک قطرہ بھی پانی کا جب پتھر پر پڑتا ہے نا تو اس پتھر پر سوراخ پڑ جاتا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ علی گیلانی صاحب نے مستقل پڑتے رہے ہیں. وہ ہم کشمیریوں کے دلوں پر، ہندوستان وہ پتھر ہے جس کے اوپر وہ قطرہ گرتا رہا ہے. اب اگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اس قضیے کو بھول جائیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ جن جگہوں پر گئے، جن راہوں پر چلے ہیں اور جس طرح سے چلے ہیں، ہم شاید ویسے چل نہ پائیں، لیکن ہمیں وہ سارا کام کرنا پڑے گا. ہمیں ہندوستان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ویسے ہی بات کرنی پڑے گی. اور خوشائند بات یہ ہے کہ کرتے ہیں. کشمیری نوجوان اتنے ہی باہمت ہیں، اتنے ہی طاقتور ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جہاں پر ہندوستان کی جو طاقت ہے وہ کشمیریوں پر عذاب نہ ڈالے. اور آپ دیکھیں کہ کس بہادری کے ساتھ کشمیری مرد اور عورت نہ صرف پروٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی پتھر کے ساتھ، جو کہ 90s میں بھی وہی پتھر تھا، 2000s میں بھی وہی پتھر ہے. ہندوستان کا ایمینیشن اپڈیٹ ہوتا رہا ہے، کشمیری کا ایمینیشن اس کی زبان رہی ہے. ٹھیک ہے. سردار عثمان صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے جو انہوں نے پوری زندگی 70 سال سے زائد جو ہے وہ دی. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے، آج بھی کشمیریوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سید علی گیلانی شہید کے حوالے سے اکٹھے ہو سکیں، بات کر سکیں، خراج تحسین پیش کر سکیں. فوج اس وقت جو اوپن جیل میں کنورٹ ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر، فوج ہے اس وقت وہاں پہ. کیا ان سب کے باوجود کشمیریوں کے دلوں سے گیلانی ازم نکالا جا سکتا ہے؟
نہیں یہ بات دیکھیں اگر کشمیریوں کے دلوں سے یہ بات کمزور ہو جاتی، اس کا ایک بڑا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے جو ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں، سردار قیوم صاحب سے ہم سنتے تھے جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، وہ کہتے تھے جس دن ہندوستان کی فوج میں کمی ہونا شروع ہو جائے مقبوضہ کشمیر میں تو آپ یہ سمجھیں کہ تحریک کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ باوجود بہت اچھی بات۔ ایک سمپل لٹمس ٹیسٹ، باوجود تمام ہتھ کنڈوں کے، تمام باتوں کے، برہان مظفر وانی سے سید علی گیلانی صاحب تک، یہ جو بیچ کا جو عرصہ ہے، یہ سارا ٹائم، اور اس سارے عرصے میں لا تعداد کوششیں ہندوستان یہ کر چکے مسلسل، یعنی انہوں نے اسپیشل سٹیٹس بھی ریووک کر دیا، رائٹ آف سٹیزن شپ بھی، اسپیشل سٹیزن شپ بھی ریووک کر دیا، ڈیموگرافک اس چینجز ساری بات کے باوجود بھی ہندوستانی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 300 کمپنیاں بھی موو کی ہیں اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگریشن ہے کشمیریوں کے دلوں میں، اور پھر وہی بات کہی جاتی ہے، بار بار گیلانی صاحب کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ گیلانی صاحب یہ ایک زندگی کا ایک سفر شروع کیا اور آخری دم تک اسی بات پہ کھڑے رہے، تمام تر اپنی عمر کے باوجود، اپنی ضعیف العمری کے باوجود انہوں نے اس میں کوئی لچک نہیں دکھائی، اور یہ بڑی انسپریشن ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر ایک بزرگ لیڈر ہمارا اس طرح کھڑا رہ سکتا ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کھڑے رہ سکتے، ہم کیوں نہیں یہ بات کر سکتے؟ تو میرے خیال میں کہ وہ اس بات کا بالکل کلیئر، مجھے کوئی اس بارے میں ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پاکستان کے لیے جو محبت اور پاکستان کے ساتھ جو تعلق محسوس کیا جاتا ہے اس پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہندوستان کے کسی بھی سٹیپ سے۔ یہ کرفیو گیلانی صاحب کا یہ کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے، کشمیریوں کی ایک پوری نسل کرفیو میں پل بڑھ کے جوان ہوئی ہے، انفارچونیٹلی اتنا زیادہ کرفیو وہاں پہ رہا ہے، اور کریک ڈاؤن آپریشنز ہوتے رہے ہیں، اس ساری بات سے کوئی کمی نہیں ہوئی، تو یہ آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں جو قوم، میڈم نے جب پہلے بات کر رہی تھی کہ اسلحہ دیکھا ہی نہیں تھا کسی نے وہاں پہ، جس قوم نے 600 سال لگے، 600 سال کے بعد اسلحہ اٹھایا ہے اور اپنے حق کے لیے اٹھایا ہے، اپنی آزادی کے لیے، اور وہ آزادی اور وہ حق اقوام متحدہ نے، اقوام عالم نے مل کے ان کو دیا ہے، ان سے اتنی آسانی سے اپنے حق سے پیچھے ہٹنا یا وہ اسلحہ نیچے، وہ بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد بالآخر وہ فیصلہ پروردگار عالم نے کرنا ہے، جو کسی کا پابند نہیں ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انشاءاللہ۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ سید علی گیلانی کی شخصیت کے حوالے سے یقیناً گھنٹہ بہت کم ٹائم ہے کہ ان کی شخصیت کو ہم اس گھنٹے کے اندر جو ہے سمیٹ سکیں، لیکن جو پیغام ان کی اس ساری ایفرٹ سے آتا ہے کہ کشمیریت کو نہیں چھوڑنا، اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، اور جب تک آپ منزل کا حصول ممکن نہ بنا لیں اس وقت تک آپ اپنے مقصد سے نہ رکیں گے اور نہ جھکیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، آنے کے بعد۔